پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو وی ڈونٹ اسٹارٹ دا قرآن وتھ جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریدر وی اسٹارٹ دا قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے جب بھی آپ قرآن کو کھول کے تلاوت کریں تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود کی۔ تو ہم جب بھی قرآن کو کھولتے ہیں، اگر تو ہم کسی سورہ کو شروع سے شروع کر رہے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم کسی سورہ کو بیچ میں سے شروع کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میں اگر پڑھتی ہوں مالک یوم الدین، تو میں اس کو پڑھوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر مالک یوم الدین۔ مجھے یہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یعنی جب آپ قرآن میں سورہ کو بیچ میں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے اور بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا تب ضروری ہے جب آپ کسی سورہ کو شروع سے شروع کر رہے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھو تو اعوذ باللہ لازمی پڑھو، اور دوسری بات یہ کہ بسم اللہ پڑھنے سے، یعنی جس چیز میں آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی اور برکت ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک حدیث کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے دروازے کھلنے کی آواز آتی ہے، یعنی آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ تو دونوں نے اوپر دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ آج ایسا دروازہ کھلا ہے آسمان کا جو پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، ایک ایسا فرشتہ جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو جب وہ فرشتہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سلام کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ آپ سے کہتا ہے میں آپ کو 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک نور حضرت سورہ فاتحہ اور دوسرا نور تھا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بیما انزل الیہ، یہاں سے آخر تک۔ اور پھر فرمایا، بہت کمال کی بات ہے، کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور اس میں جو مانگا گیا ہے وہ مانگے گا تو اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں آئے 20، 22، 25 سال ہو گئے ہیں، اور ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ کتنوں کو پتہ ہے اس حدیث کا؟ حالانکہ یہ بہت فیمس حدیث ہے، اور کتنوں کو پتہ ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز مانگ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم مجھے عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس حدیث کے مطابق جو صحیح مسلم کی ایک بہت اتھینٹک حدیث ہے کہ اے نبی، میں آپ کے 2 نور لے کر آیا ہوں، آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، اور یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور جو شخص ان میں جو سوال کرے گا، یعنی ان آیات کو پڑھے گا، دعا ہی تو ہے بس اس میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے، یعنی وہ جو اللہ سے مانگے گا سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کو پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ مطلب میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب بھی مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ دیر سے ہی صحیح، لیکن جب جس انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اسے وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔